یہ اعتماد تھا اللہ پہ، یہ اللہ ذو الجلال پہ بھروسہ تھا ان کا، یہ توکل تھا۔ اور آج کاش مسلمانوں کو اور دعوے کرنے والوں کو یہ بات سمجھ آ جائے تو یہ مسئلہ کوئی مشکل تو نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز بھی انسان تھا، اس سے پہلے بھی جابر حکمران تھے اور گانوں کے رسیا تھے، رقص کروایا کرتے تھے۔ 2 سال اللہ نے حکومت دی ہے عمر بن عبدالعزیز کو، 2 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر عدل قائم فرما دی ہے۔ اور نظام کیا تھا جس کو آج میں اور آپ سمجھنے سے قاصر ہیں، دانشور بیٹھے ہیں لیکن ان بیچاروں دانشوروں کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، وہ خاکات کے بارے میں پلاننگ کریں گے۔ دانشوری یہ ہے کسی کو یہ پتا ہو میرا ایک رب ہے، فیصلے اس نے کرنے ہیں، مجھے اپنی نیت کو خالص کر کے اس کے اصولوں کو اپنانا ہے جو قرآن میں آئے۔ کیا اصول تھے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں؟ اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر چاروں خلفاء میں اور ان کے زمانے میں اور عمر بن عبدالعزیز میں دنیا کی کسی کتاب میں مجھے دکھاؤ کہ ایک ٹیکس بھی کہیں لگا ہو۔ کیا تھا نظام؟ زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط کیا ہے۔ اس سے بڑا رحمت کا نظام ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی مدینہ تھے، ریاست تو انہوں نے قائم کی، اپنی حالت اس وقت یہ تھی مدینے میں قدم رکھا ہے تو اصول اس کو کہتے ہیں پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، پہلے مسجد بنائی ہے۔ جس نے یہ ساری بادشاہی عطا کی ہے پہلے اس کے سامنے تو انسان گرے گا۔ 10 سال مدینہ میں آپ نے گزارے ہیں، 86 جنگیں لڑی ہیں، 56 میں آپ خود شریک ہوئے ہیں۔ اس طرح نامساعد حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی فتوحات دی ہیں۔ کسی ایک موقع میں بھی کسی صحابی کو کچھ کہا ہو کہ اچھا یہ بھی آپ میں ڈالتا ہوں، ایسا نہیں کہا۔ ابو بکر کا زمانہ دیکھیے، عمر کا زمانہ دیکھیے، عثمان کا زمانہ دیکھیے، علی کا زمانہ دیکھیے، رضی اللہ عنہم وارضا، کسی ایک زمانے میں بھی کسی خلیفہ نے ایسا نظام لایا ہو جو مدینہ کے اندر رہتے تھے۔ صرف ایک نظام تھا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ۔ پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ذمہ دار نماز پڑھے اور نماز کو قائم کرے۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرے، وہ زکوٰۃ کا نظام نافذ کرتا ہے۔ اور مجھے وہ قصہ یاد آتا ہے، اللہ کی قسم پڑھ کے رونا آ جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز 2 سال میں صرف لوگ اکٹھے ہو گئے، تجارت کا جب نظام نافذ کیا مال اکٹھا ہو گیا، کہتے ہیں فقیروں میں تقسیم کرو، رپورٹ آئی فقیر ختم ہو گیا۔ کہا یتیموں کی کفالت کا نظام جو ہے مضبوط کرو، کہا جی ان کی بھی کفالت ہوگی۔ کہا ایک کمیٹی بناؤ جو بازاروں میں نکلے، اعلان کرے کوئی مقروض ہے تو آئے اس کا ہم قرض اتار دے۔ رپورٹ بن کے آئی، سب کے قرضے دور ہو گئے۔ کہا پھر جا کے اعلان کرو جس کی شادی نہیں ہے آؤ عمر بن عبدالعزیز جو ان کی شادی کر دیتا ہے۔ رپورٹیں بن کے آئی کہ ہاں اتنے لوگ سے ان کی شادیاں ہوگی، مال پھر بچ گیا ہے۔ کون سا مال؟ جو مسلمانوں نے زکوٰۃ دی۔ کہا اب ایک مشورہ ہے میرا، کچھ محفوظ کر لو بیت المال میں، کوئی ضرورت مسلمانوں کی ہو تو پوری کر دیں گے، اور کچھ کا غلہ خریدو اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ تو بکھیر دو۔ میں یہ نہیں چاہتا، میری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ پرندہ بھی میری سلطنت سے اڑتا ہوا بھوکا گزرے، وہ بھی اترے کھا کے جائے۔ نظام اس کو کہتے ہیں، نظام اس کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے فاطمہ جو ان کی بیوی تھی، 7 حکمرانوں کے گھروں میں پلنے والی، کون ہے یہ؟ سلیمان ابن عبد الملک، اس کی بیٹی سلیمان، یہ بھی خلیفہ، عبد الملک بن مروان یہ بھی خلیفہ، اس کا بھائی ہشام وہ بھی خلیفہ، سلمان بھی اس کا بھائی وہ بھی خلیفہ، ولید بھی بھائی ہے وہ بھی خلیفہ۔ بنت الخلیفۃ والخلیفۃ جدها، اخت الخلائف والخلیفۃ زوجها، اور خامد بھی خلیفہ بن گیا۔ جس دن خلافت ملی تھی
لوگ ہنس رہے تھے اور عمر بن عبدالعزیز رو رہے تھے. پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ کہا ایک ایسی ذمہ داری آ گئی، میں اس کا حساب کیسے لوں؟ یہ پتہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ اسی عورت کا بیٹا ہے جو رات گزر رہے تھے سیدنا عمر اور ماں کہہ رہی تھی بیٹا پانی ڈال دو دودھ میں. کہا نہیں، خلیفہ نے منع کیا. کہا بیٹا خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا نہیں اماں، اور خلیفہ کا رب تو دیکھ رہا ہے. یہ اسی بیٹی کا بیٹا ہے. یہ عدالت اور دیانت داری اسی طرح منتقل ہوتی ہے. اور کہا تھا بٹھا کے فاطمہ کو کہ میری آپ سے محبت جتنی ہے آپ کو اندازہ ہے، لیکن وہ جو ہیرا آپ کو تیرے باپ نے گفٹ میں دیا ہے نا، میں آج سے نظام بنانے لگا ہوں، سب سے پہلے بیت المال میں کوئی چیز واپس جائے گی تو یہ ہیرا جائے گا. یا میرے ساتھ رہنا پسند کرتی ہو تو ہیرا وہاں جمع کروا دو، وگرنہ آج سے تیرے میرے رستے جدا ہیں. کہا میرے باپ نے دیا ہے. کہا تیرے باپ نے دیا ہے یا کس نے دیا ہے؟ تیرے سامنے دو ہی آپشن ہے، کسی میں سے ایک لے لو. کیا ہی اس عورت کا ایمان نے کہا میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی، یہ لے آپ بیت المال میں جمع کر. پھر اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا. سورج غروب ہونے تک تم نے لوٹا ہوا مال بیت المال میں جمع نہ کروایا، عمر بن عبدالعزیز تمہاری چمڑی اتار دے گا. دوسرے دن کا سورج نکلا تھا اور ایک نہیں 10 لوگوں کی کمیٹی سے حسابات کر رہی تھی کہ اتنا مال بیت المال میں آ گیا ہے. جہاں نظام ہوتا ہے وہاں عدل و انصاف ہوتا ہے. جہاں عدل و انصاف نہیں ہوتا دنیا کا کوئی نظام نہیں ہوتا. جب یہ دنیا سے جانے لگے تو گنتی کے 18 درہم و دینار چھوڑ کے دنیا سے گئے. کتنے؟ ان کی قبر پہ ان کی تکفین پہ خرچہ آیا اور باقی بچے تھے 11 دن اور بیٹے بھی 11 تھے. آج ہمیں تو موت پڑ جاتی نا 2 سے 3 بچے ہو جائیں، کیونکہ ذہن مینٹالٹی یہودیوں کی بن چکی ہے کہ کیا بنے گا. اور قرآن حدیث کہتی ہے کہ کتنا بڑا ظلم ہے تم اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہو اس لیے کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھائے گا. اور تم بھی ابھی دنیا سے نہیں آئے تھے، 4 مہینے کے تھے، اللہ نے رزق کی پلاننگ کر کے بھجوا دی تھی. ایک دینار وراثت لینے والے. راوی کہتے ہیں کہ جب مجھے کہا ایک شخص نے کہ مجھے کچھ بتاؤ، کہا میں وہ بتاؤں جو سنا ہے کہ دیکھا ہے؟ کہا جو دیکھا ہے وہ بتاؤ. کہا عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کو 1 دینار وراثت ملی. اور ان سے پہلے میں نے دیکھا تھا پہلے بادشاہوں کے بیٹے بھی 11 تھے، ان کو 1 لاکھ دینار ملا. میری آنکھوں نے دیکھا کہ جن کو 1 لاکھ دینار وراثت ملی وہ کشکولے گدائی لے کے بازاروں میں دھکے کھا رہے تھے. عمر بن عبدالعزیز کے وہ بیٹے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں پیش کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے سبق دیا ہے کہ جب تک تقوی نہیں ہوگا اس وقت تک برکت نہیں ملے گی. اور تقوی کی بنیاد پہ صرف زمین کی برکتیں نہیں ملتی، آسمان کی برکتیں بھی اللہ اتار دیتے. تیسرا طریقہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارة لن تبور. تین ایسے کام ہے، ایسی تجارت ہے جس میں زندگی بھر کبھی لاسز نہیں ہوتے. اور اس تجارت کے 3 ایسے فیز ہیں، وہ کون سے ہیں؟ قرآن پڑھو، یتلون کتاب اللہ. دوسرا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. تیسرا وانفقوا مما رزقناهم، اور اللہ نے جو دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. آپ ایمانداری سے بتائیے اگر 21-22 کروڑ اس وطن عزیز میں بسنے والے مسلمان ہیں کتنے نمازی ہیں؟
کتنے نمازی ہیں؟ یہ پوچھتے بھی شرمندگی ہوتی ہے اور بتاتے بھی شرمندگی ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے، اور اوور آل مینٹالٹی چیک کیجئے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو پسند کرتے ہیں کہ غلط کاموں میں خرچ کرنے کو پسند کرتے ہیں؟ بیہیویئر کیا ہے، ہمارے ایکشنز کیا ہے زندگی کے؟ برکت کہاں سے آئے؟ برکت کی راہیں وہ ہیں جس کو اللہ نے پیش کیا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں میرے بھائیوں، آپ بھی بڑے ماشاءاللہ ایمان والے اور غیرت والے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا رب بڑا غیرت والا ہے، وہ کسی کا قرض نہیں رکھتا کہ اس کی راہ میں کچھ دے دیتا ہے نا، اللہ اس کا قرض فوراً چکاتے ہیں، ایک نہیں 1000 گنے کر کے واپس لوٹا دیتے ہیں، اپنی باس نہیں رکھتے، بڑا غیرت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چوتھا طریقہ بیان کیا ہے جس سے آپ کو برکت مل سکتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، البیعان بالخیار ما لم يتفرقا وان صدقا وبینا بورک لهما فی بیعہما۔ تجارت کرو، کاروبار کرو، اسلامی تجارت، کاروبار، خرید و فروخت، اگر اس کی فضیلت آپ سننا چاہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان سے، التاجر المسلم الصدوق الامین، ایسا تاجر جو مسلمان ہے، سچ بولنے والا ہے، دیانت دار ہے، قیامت کا دن ہوگا انبیاء کی صف میں ہوگا۔ تجارت کرو، سب سے خوبصورت اور پاکیزہ لقمہ ہے جو آپ کماتے ہیں، ہاتھ سے کماتے ہیں۔ اس لیے صحابہ جب کوئی کام کرتے تو کہتے ہیں یہ تجارت تو سنت ہے، ہم سنت کو زندہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ برکتیں بھی دیتا ہے۔ لیکن تجارت کرتے وقت جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، چھپاؤ نہیں کچھ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں کوٹ کر رہا ہوں، جب دو بیٹھتے ہیں نا میز پہ، کانٹریکٹ سائن ہو رہا ہوتا ہے، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، دونوں سچ بولتے ہیں۔ گاڑی خریدنی ہے، یہ کہتا ہے جناب گاڑی 2005 کو میں نے لی، لیکن یہ رجسٹرڈ 2008 کو ہوئی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ضروری بتانا چاہتا ہوں اس کا گیٹ لگا ہوا ہے۔ جس کی قیمت کو دینے والا خود سے 15 لاکھ دینا چاہتا تھا، اس کے بتانے میں 12 لاکھ میں آ گئی۔ یہ 3 لاکھ اسے دھوکہ کھایا؟ نہیں، چلاکی نہیں کی۔ اور وہ بھی کہتا ہے کہ میں آپ کو پیمنٹ آج دوں گا، اور یہ جو میں آپ کو چیک دے رہا ہوں ڈس آنر نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کی زبان کی بات ہے، دونوں جب سچ بولتے ہیں، چھپاتے نہیں کوئی چیز، اللہ حضر جلال کے پیغمبر نے فرمایا بورک لہما فی بیعہما، اللہ دونوں کی اس بے میں برکت ڈال دے۔ 15 لاکھ میں وہ آپ کی زندگی میں مزہ نہیں آئے گا جو 12 لاکھ لینے میں آپ کی زندگی میں لذتیں آئیں گی۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اور اگر دونوں نے جھوٹ بول دیا، نہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، یہ یہاں تو مکھی نہیں بیٹھتی، اتنی میں رکھوالی کرتا ہوں، اور وہ بھی چیک دے کے جاتا ہے، کب کیش ہوگا اللہ ہی جانے۔ محقت برکت بیعہما، اللہ کے پیغمبر کی زبان کے الفاظ ہیں، اللہ اس دونوں کی اس بے میں جو برکت ہوتی ہے اس کو بھی اللہ توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ جب تجارت کرنے بیٹھو، ڈیل کرنے بیٹھو تو ایک کام اور کر لیا کرو، یا معشر التجار ان الشیطان والاثم یحضران البیع، شیطان اور گناہ آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے جب آپ ڈیل کر رہے ہوتے۔ فشوبوا بیعکم بالصدقہ، وہاں سے ڈیل کر کے سائن ادھر کر کے فارغ ہو، ادھر آپ کی جیب کی طرف ہاتھ جانا چاہیے کہ یہ صدقہ میں نے کرنا ہے تاکہ شیطان اور گناہ سے میری یہ ڈیل پاک ہو جائے۔ کبھی کسی نے ایسا کیا ہو؟
کر کے دیکھیے کچھ نہیں ہوگا. آپ ڈیل کر چکے ہیں کہ میں نے آپ کو 100 پیسز دینے ہیں. زن وارجے 101 پیس بھجوا کے تو دیکھو. یہ حدیث کہ تم سودا کر رہے ہو زن وارجے. اگر آپ وزن کر رہے ہیں تو زیادہ وزن کر کے دو. لیتے وقت آپ پورا لو, کم نہ لو, لیکن جب دینے کی باری آئے تو آپ زن وزن کرو وارجے. دیتے وقت پلڑا بھاری رکھو سامان کا کہ میری طرف سے زیادہ چلا جائے. ایک بندہ کر کے دیکھیے اللہ اس میں برکت کرتی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو 5ویں بات یہ سمجھائی جس کو آج سمجھنے سے ہم قاصر ہیں کہ جب تک اللہ پہ توکل نہیں ہوگا اس وقت تک میرے معزز میرے محترم برکت نہیں آئے گی. اٹھے عبد الرحمن بن عوف انسانی تھے,